اور ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعاون وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یعنی سن 1969 کو سید باقر الصدر لبنان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے بھائی اور مجلس اعلی اسلامی لبنان کے سربراہ سید موسیٰ صدر سے مل کر صدام کے ظالمانہ نظام کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ حکومت کے اس دباؤ کا خاتمہ کیا جا سکے جو اس نے حوزہ علمیہ پر روا رکھا ہوا ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دیکھا سید صدر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً سید کا استقبال کیا اور ہم ایک ساتھ بیٹھے۔ سیاسی صورتحال کے بارے میں نے سید سے بہت سارے سوال پوچھے۔ مجھے لگا کہ سید کافی پرسکون تھے اور سفر کے دوران انہوں نے زیادہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارا۔ لبنان ایئرپورٹ پر ہم نے ٹیکسی لی۔ شہید صدر نے ٹیکسی ڈرائیور سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک امریکی ہوٹل کے بارے میں بتایا تو سید صدر نے فرمایا کہ میں امریکی ہوٹل میں نہیں ٹھہروں گا، اور ہوٹل بتاؤ۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کسی اور ہوٹل کا نام بتایا، البتہ یہ ہوٹل بھی مقامی نہ تھا، مجھے نام پوری طرح یاد نہیں، کوئی سیزاز نامی ہوٹل تھا۔ سید نے کہا چلو اچھا ہے، کم از کم استعماری نہیں ہوگا۔ سید موسیٰ صدر نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو خط لکھے کہ وہ عراق کی حکومت کی طرف سے مجتہدین علماء اور حوزہ علمیہ نجف پر روا رکھے ہوئے ظلم و ستم کے بارے میں مداخلت کریں۔ اسی طرح موسیٰ صدر نے ملک فیصل اور جمال عبد الناصر سے قاہرہ میں ملاقات کے وقت بھی اس مسئلے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ جمال عبد الناصر عندما التقاه في القاهرة۔ میں اس موضوع کے بارے میں پہلی بار گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے مرحوم صدر حافظ الاسد سے ملاقات کی، اس وقت وہ شام کے وزیر دفاع تھے۔ یہ ملاقات ان کے صدر بننے سے کوئی 4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہماری ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ انہوں نے پوچھا شام کی حکومت اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا ہماری مداخلت صدامی حکومت کے ناروا رویہ کو بدل سکتی ہے؟ میں عراق سے لبنان چلا آیا اور ایک گروپ تشکیل دیا جس کا کام مرجعیت کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ سید مرحوم صفیح الدین نے ہمارے لکھے مضامین کو مختلف اخبارات میں چھپوانا شروع کر دیا۔ ہمارے مضامین مرجعیت کے وظائف، اس کے کردار اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہوتے تھے۔ شیخ مہدی شمس الدین نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ لکھا اور عراقی عوام کے فرائض نامی کتاب انہی کی لکھی گئی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اور جب سید باقر الصدر یہاں تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے آنے کو مبارک جانا۔ سید باقر الصدر اور موسیٰ صدر کی ذرائع ابلاغ میں اس وقت کی عراقی حکومت کے مظالم کی پرچار کی وجہ سے بغداد حکومت نے بیروت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ عراقی شہریوں کو لبنان نہ آنے دے، اور اسی دوران احمد البکر کو لبنان کے جبل شہر میں بعض نامعلوم افراد کے ہاتھوں مار کھانا پڑی، جس کی وجہ سے بغداد حکومت نے عراق میں مقیم لبنانیوں کو 24 گھنٹے کے اندر عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور سید باقر الصدر نے فوراً لبنان سے عراق واپسی کا سفر کیا اور اپنے ساتھ موجود تمام اہم کاغذات اپنے ساتھیوں کے حوالے کیے تاکہ اگر بارڈر پر پکڑے جائیں تو وہ محفوظ رہیں، لیکن وہ بغیر کسی مسئلے کے عراق واپس پہنچے۔ 1970 کو مرجع دین آیت اللہ سید محسن الحکیم داغ مفارقت دے گئے، اور ان کی رحلت نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کیا جس کو سب سے زیادہ باقر الصدر کی قیادت میں عراقی تحریک اسلامی نے محسوس کیا، جو اب نجف کی گلیوں میں ناروا سلوک اور بحرانوں کا شکار ہونے والی تھی۔
میرے بھائی میرے دکھوں اور ارمانوں کے ساتھی، میں اس خط کو لکھ رہا ہوں جبکہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ دنیا میرے لیے تاریک ہو چکی ہے اور تمام باشعور افراد کے لیے ایک روشن صبح کی امید کے بعد اب وہ پرچم گر پڑا ہے جس کے سائے تلے ہم نے زندگی بسر کی تھی اور جس کی وجہ سے ہم جہاد کی مشکلات کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہاں اے میرے بھائی، وہ علم گر پڑا ہے جو استقامت اور مضبوطی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ گزشتہ صدی کے نصف میں نجف اشرف میں موجود مجتہدین کے دین اور سیاست کے باہمی رابطے کے سلسلے میں کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو دین اور سیاست کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا لیکن عوام میں ان کے کوئی زیادہ طرفدار نہیں پائے جاتے تھے۔ دوسرا وہ گروہ جو دین اور سیاست کے باہمی تعلق کے بارے میں ایک نیا نمونہ پیش کر گیا، جن کی سب سے بڑی مثال آیت اللہ سید محسن الحکیم تھے، جن کی مرجعیت کو اصلاحی مرجعیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گروہ جو اس وقت سب سے بڑا گروہ تھا، جس نے سیاسی امور میں مداخلت کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ شروع میں آیت اللہ خوئی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسے سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن نظریے کے طور پر آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم سے زیادہ سیاسی امور کے بارے میں جرأت کے ساتھ فتاوی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے مجتہد کے طور پر مشہور ہوئے جو سیاسی امور میں مداخلت کو مصلحت نہیں سمجھتے تھے۔ آیت اللہ خوئی جہات ابتدائی اور مجتہد کے لیے مبسوط بالید، حالات موافق ہوں تو حاکمیت کے اختیار کا نظریہ رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تحریک انتفاضہ شعبانیہ کی قیادت کے ذریعے واضح کیا۔ جب 1990 میں عراق کے بہت سارے صوبے انقلابیوں کے ہاتھوں آ گئے، جن کے امور کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد سید باقر الصدر نے چند جید علماء دین کے ساتھ نئے پیش آنے والے حالات اور خاص کر سید حکیم کی جگہ نئے مرجع تقلید کے بارے میں بحث و گفتگو کی۔ اس بحث و گفتگو میں نظر آ رہا تھا کہ سید باقر الصدر امام خمینی کی مرجعیت کی تائید کے بارے میں ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، لیکن عراقی معاشرے کی نفسیات اور امام خمینی کی مرجعیت کے حوالے سے عوامی رد عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی کی مرجعیت کو ہی وقت کی مصلحت جانا۔ اس کے باوجود نجف میں بہت سے لوگ اس تائید کو آیت اللہ صدر کے اہداف اور تصور مرجعیت کے منافی سمجھتے تھے۔ واضح رہے کہ امام خمینی اس وقت نجف میں شاہ ایران کی طرف سے جلا وطن کیے جانے کے سبب ایک مہمان کے طور پر رہ رہے۔ اس وقت بہت سے صاحبان فکر و شعور، خاص کر جوان علماء نے شہید صدر کی تقلید کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بعنوان مرجع تقلید معروف نہیں ہوئے تھے کہ جس کا اثر حوزے پر پڑتا۔ دوسری طرف اگر شہید صدر کو بعنوان مرجع تقلید اعلیٰ پیش کیا جاتا تو حوزہ بعض بحرانوں کا شکار ہو سکتا تھا اور یہ بات قابل برداشت نہ تھی۔ ایسی صورت میں نجف اشرف میں کسی مجتہد اعلیٰ کا وجود ضروری تھا، انتہائی ضروری، خواہ وہ مرجع تقلید اسلامی بداری کی تحریک سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری عراقی قوم کسی مجتہد سے وابستہ نہ ہوتی تو باسیوں کے لیے ایک غنیمت موقع ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کو نفاذ کریں کہ جن کی وہ عرصہ دراز سے کوششیں کر رہے تھے، اور یقیناً وہ انتہائی تیزی کے ساتھ ایسا کرتے۔ باقر الصدر اس وقت آیت اللہ خوئی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ان کی مرجعیت کی حمایت کریں گے، مگر 2 اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا۔
پہلی بات یہ کہ جہاں سے آیت اللہ حکیم نے امور مرجیت کو چھوڑا ہے وہیں سے ان امور کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نئی پالیسی مرتب نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ مرجیت کی طرف سے حوزہ علمیہ کے امور چلانے کے لیے شیخ مرتضی آل یاسین کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اسی طرح ملک میں وکلاء کے امور کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد شہید صدر اور ان کے بعض شاگرد آیت اللہ باقر الحکیم اور سید نور الدین اشکوری جیسے افراد کی سرپرستی میں ہو۔ مرجعیت کی موافقت کے بعد سید صدر نے ان کی مرجعیت کی تائید کرنا شروع کر دی۔ آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات کے بعد مرجعیت آیت اللہ خوئی کی طرف منتقل ہو گئی۔ شہید صدر سید خوئی کے شاگردوں میں سے ایک تھے اور سید خوئی کے ساتھ ان کے روابط گہرے بھی تھے۔ باقر الصدر نے آیت اللہ خوئی سے گزارش کی کہ وہ مرجعیت کے امور کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آیت اللہ الحکیم چھوڑ کر گئے تھے۔ شہید صدر نے بعض طلاب سے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آپ کی مرجعیت کو اپنی ذمہ داریوں کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے جہاں سے سید حکیم چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن شہید صدر کا کہنا تھا کہ بعض دیگر افراد نے ان کی توجہ کچھ اور پہلوؤں کی طرف مبذول کرائی۔ جب طلاب نے شہید صدر سے پوچھا کہ پھر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا، تو سید صدر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ جس نتیجے کے دو آغاز ہوں وہ بے نتیجہ ہی رہتا ہے، اور اس طرح یہ مسئلہ بے نتیجہ ہی رہا۔ آیت اللہ خوئی کے دوران مرجیت شہید صدر کو مزید کوئی اور کامیابی نہیں ملی، اور بعض افراد نے مرجیت کے رخ کو آیت اللہ محسن الحکیم کے کھینچے ہوئے خطوط کے برعکس کسی اور سمت میں موڑ دیا۔ 22 دسمبر 1971 میں باس حکومت نے 1000 سے زیادہ ایرانی گھرانوں کو عراق سے نکال باہر کر دیا، جو مدتوں سے عراق میں سکونت پذیر تھے، اور اس مسئلے کی وجہ سے حوزہ علمیہ میں بھی کافی شور و غل ہوا، اور بعض افراد نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آیت اللہ خوئی نے بھی باہر سے آئے ہوئے دینی طالب علموں اور دیگر افراد کو عراق سے نکالنے کی حکومتی پالیسی کو سراہا ہے، اور انہوں نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک رقم مختص کر رکھی ہے۔ باس حکومت کی طرف سے ایرانی طلباء کو حوزہ علمیہ نجف سے نکال دینے پر مسجد شیخ انصاری میں امام خمینی نے ایک تقریر کی۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حاضرین کی جن کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب تھی کہا کہ وہ لبنان چلے جائیں۔ اپنی اس تقریر میں امام خمینی نے حسن بکر کی اس پالیسی پر کڑی تنقید کی، جس پر حکومت وقت نے اس مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں 25 دسمبر سن 1971 کو آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی کی خدمت میں پیش کیا۔ عالی قدر مرجع دین محترم سید ابو القاسم خوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جناب عالی نے عراق کی باس حکومت کی طرف